बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सहाफ़ियों के साथ जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है और सहाफ़ियों को जो आज शटअप कॉल दी गई है कि आपका काम सहाफ़त करना है, सियासत करना नहीं, और जो नोटिस लिया गया था काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से, उस पर जो 3 रुकनी बेंच था, जैसे ही उस 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत शुरू की तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आमिर मीर और असद तूर ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले लीं। क्यों दरख्वास्तें वापस लीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या रिमार्क्स दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब आप दरख्वास्तें ले लें वापस, अब तो कार्रवाई होगी। अब हम देखेंगे कौन सा इदारा नहीं तनख्वाहें देता, कौन सा इदारा जो सहाफ़ियों के हकूक़ है उनका ख्याल नहीं रखता। ये इदारे मीडिया चैनल्स की बात हो रही है। और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जिस सहाफ़ी को तलब किया जाता था वो जाके नोटिस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाता था। अब उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी सारे केसेस की फ़ाइलें तलब कर ली हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बड़ी ही अहम तफसीलात, बड़ी धुआंधार की समाअत है, और दरख्वास्तें वापस लेने के बावजूद अदालत ने कहा है कि हम इस केस के ऊपर कार्रवाई करेंगे, समाअत करेंगे और मुकम्मल करेंगे, और हम ये देखेंगे कि कौन कहाँ पर सियासत कर रहा है और कौन कहाँ पर सियासत में इन्वॉल्व है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक छोटा सा केस आपके साथ शेयर करता जाऊँ। ज़्यादा टाइम हम इस आज की समाअत पर बात करेंगे। आप जानते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर है, उस दरिंदे को आज अदालत में पेश किया गया था, और जो मुलज़म है अदालत में पेशी के मौका पर जुडिशल रिमांड ख़त्म हो गया था, तो मुलज़म का 6 सितंबर तक मज़ीद जुडिशल रिमांड अदालत ने मंजूर किया। 14 रोज़ा उसका पहले जुडिशल रिमांड ख़त्म हुआ था तो उसको अदालत में पेश किया गया था। अब 14 दिन की तारीख नहीं दी, जो 1 हफ़्ते की तारीख दी है। उसकी वजह यह है कि पुलिस ने बताया है उसके चालान के हवाले से, और चालान का भी अदालत को बताया गया है कि 7 सितंबर को अदालत में चालान सबमिट करवाया जाएगा। इसमें जो जुडिशल रिमांड है वो मुकम्मल होने पर कचहरी मुलज़म को लाया गया था। पुलिस की जानिब से जुडिशल रिमांड की इस्तदा के बाद अदालत ने मुलज़म की रिमांड में तौसीक़ की। मुलज़म को अब 7 सितंबर को अदालत पेश किया जाएगा। 6 तक उसका जुडिशल रिमांड है और 7 को पेश किया जाएगा। और साथ ही पुलिस ने ये कहा है कि वो केस का जो चालान है वो मुकम्मल कर लिया गया है और हम अगली तारीख से पहले चालान सबमिट करवा देंगे। तो नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत अब 7 सितंबर को होगी, और 7 सितंबर से पहले जो मुलज़म है उसके ख़िलाफ़ चालान सबमिट हो जाएगा और फिर ट्रायल आगे शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस दरिंदे के ख़िलाफ़ जितना जल्दी हो सके चालान सबमिट हो, और चालान सबमिट होने के बाद जो केस है वो ट्रायल मैक्सिमम 2 माह के अंदर अंदर ये ट्रायल कंप्लीट हो, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इन दरिंदों को कैसे हमारा मुल्क और हमारा कानून सज़ा देता है। जैसे मासूम ज़ैनब ज़्यादती केस में सज़ा दी गई थी, या जैसे मोटरवे ज़्यादती केस में मुलज़मान को जेल ट्रायल करके मुलज़मान का ट्रायल निपटाया ऑनरेबल अदालत ने, और उनको 2 दफ़ा सज़ा मौत का हुक्म जारी किया था। फिर मामला आ जाता है सहाफ़ियों का, और सहाफ़ियों के हवाले से जो आज खुद नोटिस था सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से, उस पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। काजी अमीन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। आप जानते हैं जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब बड़े दबंग जज हैं। जब उन्होंने समाअत शुरू की तो जो सहाफ़ी थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने, आमिर मीर ने और असद तूर ने अदालत के सामने हाथ बांध के कहा, जनाब सबसे पहले तो हम अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि आप क्यों अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी गुज़श्ता हफ़्ते जो कुछ हुआ, अदालती तारीख़ में जो कुछ हुआ, इसकी बुनियाद पर हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। उनका कहना यह था कि पिछले हफ़्ते जिस तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब को आउट किया गया और काजी फैज़ ईसा साहब के जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड किया गया, और सेटिसाइड करने के बाद 3 रुकनी बेंच बनाया गया और उसमें काजी फैज़ ईसा साहब को उस बेंच का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, तो हम कैसे दरख्वास्त, हमने तो काजी फैज़ ईसा साहब के लिए दरख्वास्त दी थी। कहने वाले कहते हैं कि व्हाट्सएप पर उनको बनी बनाई दरख्वास्त मिली थी जो वकील थे सहाफ़ियों का। तो अगर सहाफ़ियों के वकील को बनी बनाई दरख्वास्त मिल गई थी और बनी बनाई दरख्वास्त के बाद उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के बेंच में, उनको तो पता था कि काजी फैज़ ईसा साहब के बेंच में दरख्वास्त होगी, हमें तो बहस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसे ही, 20 अगस्त को दरख्वास्त दी जाती है और उसी दिन ही ऑर्डर कर दिया जाता है, सबको तलब कर लिया जाता है। और फिर अल्लाह की करनी ये हुई कि 23 अगस्त को वो जो 5 रुकनी बेंच है वो इस सारे के सारे मामले को टेक ओवर कर
لیتا ہے۔ صحافیوں نے کہا جی کہ جو کچھ پچھلے ہفتے ہوا ہم اس سے دل برداشتہ ہو کے بیسیکلی یہ درخواست واپس لے رہے ہیں۔ اب صحافی جو ان کی انٹینشن تھی، جو ان کے پیٹ میں مروڑ تھا، وہ یہ تھا کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، یا ہم تو آئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ریلیف لینے کے لیے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس عمران خان کی حکومت بھی گھر چلی جائے گی، مسلم لیگ نون اور مریم نواز کا ایجنڈا بھی سامنے آ جائے گا اور وہ جیت بھی جائے گی مریم نواز۔ یہ بیسیکلی تو مریم نواز کی جنگ لڑنے آئے تھے، اور حامد میر بھی جیت جائے گا اور ان کی انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ میں سے نکلے تو ان کا اور کیا تھا، ان کو کیا لگا صحافیوں کو ہراساں کرنا؟ یہ تو خود صحافیوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ اسد طور کے خلاف کیا درخواست ہے کہ وہ جو لڑکی ہے، صحافی لڑکی، اس کو بلیک میل ہراساں کرنے کی تو اس کے خلاف درخواست ہے، تو یہ تو خود ہراساں کرنے والے ہیں۔ اور کون ہراساں کرتا ہے؟ حامد میر کو اندازہ لگا لیں، حامد میر کے سامنے کوئی رپورٹر چلا جائے اور اس سے اس کے نظریے کے خلاف کوئی سوال پوچھ لے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا یا ابھی وہ لڑنا شروع کر دے گا۔ تو سب سے زیادہ ہراساں تو یہ خود صحافیوں کو کرتے ہیں، تو ان کو کیا لگا تھا صحافیوں کو ہراساں کرنے سے؟ بہرحال عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں، لیکن جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اب عدالتی کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہیں بننا چاہتے، ہمیں سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی ثوابدید ہے اور کیس کو آگے چلانا یہ ہماری ثوابدید ہے، اور اب آرٹیکل 184(3) کے تحت ہم مقدمے کو آگے لے کر چلیں گے اور ہم اس مقدمے میں آگے کارروائی کریں گے۔ عدالت نے سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے کو ریکارڈ سمیت آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ ڈی جی ایف آئی اے کے پاس جو ثبوت ہیں اور ڈی جی ایف آئی اے کے پاس جو ان کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے ڈی جی ایف آئی اے جانتے ہیں کہ کیسے کیسے اسد طور کے خلاف درخواست آئی ہے، کیسے کیسے باقیوں کے خلاف درخواست آئی ہے، وہ جانتے ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے پاس تو ان کی وہ درخواستیں بھی ہیں جس میں یہ عمران خان کی وائف کے بارے میں غلط جملے کستے ہیں، وہ ویڈیوز بھی ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے پاس وہ درخواستیں بھی ہیں کہ یہ آرمی چیف کو اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے پاس تو وہ درخواستیں بھی ہیں جن میں عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے ایک گھٹیا ٹرینڈ چلایا گیا جب الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست گئی تھی، اور ڈسکا الیکشن کے حوالے سے وہ بھی درخواستیں پھر ڈی جی ایف آئی اے کے پاس پڑی ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہے۔ اب ڈی جی ایف آئی اے کو روک لیتے تھے اطہر من اللہ صاحب، ہمارے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ روک لیتے تھے جب ان کو نوٹس جاتا تھا کسی بھی صحافی کو، اس کے اوپر سٹے آ جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ان کو طلب کرنے کا۔ جو ندیم ملک ہے اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے جو ایلیگیشنز ہیں، ایک اور صحافی ہے اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے جو ہے وہ ان کے خلاف ایلیگیشنز ہیں، عدالت میں کیس چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک بندہ میڈیا پر بیٹھ کر کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بھئی کیونکہ یہ کیس سے ریلیٹڈ ثبوت ہیں تو آپ کو آ کے بتائیں، آپ اسسٹ کریں پروسیکیوشن کو تاکہ آپ کا جو کیس ہے وہ آگے چلے۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں، آپ صحافیوں کو طلب کرتے ہیں، اب آپ صحافیوں کو طلب کرنے لگ گئے ہیں، اب آپ صحافیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، آپ آزادی صحافت پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر حامد میر نے جو جملے کہے اور جرنیلوں کی بیویوں تک پہنچ گئے، یہ سارا کچھ اس کے اوپر اب بات چلے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ جو ریکارڈ طلب کیا ہے، آئی جی اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل، چاروں جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں، پانچوں، 4 صوبوں کے اور جو اسلام آباد کے، ان کو بھی طلب کر لیا ہے ذاتی حیثیت میں، چیئرمین پیمرا کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی جو ہے وہ عدالت نے طلب کیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا ہے کہ ہم صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین پاکستان میڈیا کو آزادی فراہم کرتا ہے، آزادی صحافت کا ذکر تو بھارتی اور امریکی آئین میں بھی نہیں، کوئی قانون آرٹیکل 19 کے متضاد ہوا تو کل عدم قرار دے دیں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے تنخواہوں اور چھانٹیوں کے معاملے پر بھی عدالت صحافیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ یہ تنخواہوں اور چھانٹیوں کا معاملہ ہے جس کے اوپر جو آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں فواد چودھری، اور جس کے خلاف پورا یہ میڈیا خلاف ہے، وہ بیسیکلی ورکروں کی تنخواہوں کا ہی تو معاملہ ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں دیتے، ٹرائبونل بنا دیے جائیں گے، وہ اپنے معاملات ٹرائبونل میں لے جائیں گے۔ یہ بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اس میں ذکر کیا ہے کہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر اس میں یہ کہا گیا جسٹس قاضی امین صاحب کی طرف سے کہ بطور جج ہم سیاست نہیں کر سکتے، اور صحافیوں کا کام بھی سیاست کرنا نہیں ہے، صحافت کرنا ان کا کام ہے، سیاست کرنا ان کا کام نہیں ہے، اور صحافت اور آزادی رائے تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ یہ جسٹس قاضی امین صاحب کے الفاظ ہیں کہ صحافت اور آزادی اظہار رائے
تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ججز تاریخ کے ہاتھوں میں چند افراد کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری سوچ ہے انصاف کی۔ عبدالقیوم صدیقی، اسد طور اور عامر میر نے درخواستیں واپس لے لیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے خود کو مطمئن کرنا ہے کہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب آرٹیکل 19 اگر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ رائٹ ٹو سپیچ کا جو معاملہ ہے، بولنے کی جو آزادی ہے یا آزادی اظہار رائے ہے، تو وہیں پہ اگر آپ کسی کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں تو کسی کی بھی جان، مال، عزت کی حفاظت یہ بھی ہمارا آرٹیکل فنڈامنٹل رائٹ کے جو آرٹیکلز ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ہم بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑیں گے، تو جو پگڑیاں اچھالتے ہیں، جو لوگوں کی بیویوں کے خلاف جھوٹے باتیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ میں آئے گا۔ اور یہ اس لیے نہیں، صحافی پاگل نہیں ہے، انہوں نے درخواستیں واپس لے لی ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ وہی معاملہ ہوا جو سپریم کورٹ میں جو یہ معاملہ بنا تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں، کہ انہوں نے درخواست دی اور درخواست پھر خود واپس لے لی شہباز شریف اینڈ کمپنی نے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ کیس ان کے گلے پڑ گیا ہے، تو یہ کیس بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ واپس لیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا میڈیا قوم کا ضمیر اور آواز ہے۔ عدالت نے 15 سپٹمبر تک اس کی سماعت ملتوی کی ہے۔ 15 سپٹمبر کو عدالت نے کہا ہے کہ جو ریکارڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور جو کیسز چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کی طرف سے FIA کے خلاف درخواستیں، وہ بھی ساری طلب کر لی ہیں، ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، FIA سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور 5 ایڈوکیٹ جنرلز پیمرا کے جو چیئرمین ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں ان کو ان پرسن طلب کر لیا ہے۔ 15 سپٹمبر کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی صحافت سے گند نکالنے اور یہ گند صاف کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا یا کوئی اور وقت نہیں ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ ایک ریمارکیبل ججمنٹ اس میں آئے گی اور ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ یہ جو عدالتوں کی جو گیلریوں میں پھرتے ہیں اور اپنی مرضی کے ججز کو جا کے درخواستیں دیتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔